آپ جانتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے دھمکی دی تھی فاروق اعظم کو. جنہوں نے تاریخ کے سچے اوراق کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں. کیا نام تھا فاروق اعظم کے قاتل کا؟ فیروز بے ایمان، ایرانی ملعون. انتقام لیا ایرانیوں نے فاروق اعظم کی جلالت کردار سے. ایرانی بادشاہت کے جو پرخچے اڑے، انتقام لیا انہوں نے. 3 کردار خریدے گئے فاروق اعظم کو راستے سے ہٹانے کے لیے: جفینہ، ہرمزان اور فیروز. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مجوسی. فاروق اعظم کی شہادت کے پس منظر میں جو سازش کار فرما تھی اس میں یہودیت بھی انوالو تھی، نصرانیت بھی انوالو تھی اور مجوسیت بھی انوالو تھی. اگر آپ اجازت دیں تو تجزیہ کرتے ہوئے کہہ دوں، اسلام دشمنی میں جو طاقتیں کل متحرک تھیں وہی طاقتیں آج بھی متحرک ہیں. صہیونیت، مغربیت جدید اصطلاح میں، صہیونیت اور نصرانیت اور مجوسیت، یہ تینوں قوتیں اسلام کی روز اول سے دشمن چلی آ رہی ہیں، آج بھی ہیں. فاروق اعظم کو دھمکی ملی لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سیکورٹی فورس پسند نہ فرمائی. وہ تو اپنے گورنروں کے لیے بھی ہدایات دیا کرتے تھے، دروازے پر کوئی چوکیدار کھڑے نہ کرنا. جس کو گورنر بناتے تھے فرماتے تھے اپنے دروازے پہ کوئی چوکیدار کھڑا نہ کرنا، اس لیے کہ گورنر کا چوکیدار گورنر سے بھی سینئر سمجھتا ہے اپنے آپ کو. گورنر سے اگر ملاقات کرنی ہو اور اس کے چوکیدار سے واسطہ پڑ جائے، آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے، وہ آپ کی جیب کو دیکھے گا. بھوکے گدی نشین کی طرح، بھوکے گدی نشین کی طرح، جس طرح گدی نشین مرید کی جیب کو دیکھتا ہے، مرید بیچارہ خارش بھی کرے تو گدی نشین سمجھتا ہے نذرانہ نکال رہا ہے. چوکیدار بھی آپ کی جیب کو دیکھتا ہے. اگر آپ کی جیب نے اشارہ کر دیا تو ملاقات کی کوئی صورت نکل آئے گی، اور اگر نہیں تو کہے گا صاحب مصروف ہیں، صاحب جی ٹوائلٹ میں گئے ہوئے، صاحب جی بیڈ روم میں ہیں، صاحب کے کچھ آفیشل گیسٹ آئے ہوئے، صاحب انگیج ہیں، صاحب یہ ہیں اور صاحب وہ ہیں. حکم تھا گورنروں کے لیے دروازے پہ چوکیدار کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایاز ابن غانم کو متعلق شکایت آئی، وہ چوکیدار کھڑا کرتے ہیں. محمد بن مسلمہ کو روانہ کیا، فرمایا لے آؤ ایاز کو ذرا میرے پاس. حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے. مدینہ منورہ میں فاروق اعظم کی بارگاہ عدالت میں مصر کا گورنر حضرت ایاز سامنے کھڑا ہے. فرماتے ہیں میں نے سنا ہے تم نے اپنے دروازے پہ چوکیدار رکھے ہوئے ہیں. عرض کیا ہاں، فلاں علاقے سے یہودی اور نصرانیوں کی طرف سے دھمکیاں آئی ہیں کہ ہم تمہیں مٹا دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو احتیاطاً میں نے چوکیدار رکھے ہیں. فرمایا ایاز خوب سنائی آپ نے، یہ آپ نے اللہ سے ہٹ کر چوکیداروں پہ بھروسہ کرنا کب سے شروع کر دیا؟ کیوں نہ آپ کو معزول کر دیا جائے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ داری لی کہ آئندہ یہ شکایت نہیں ملے گی، جب جا کر انہیں بحال کیا گیا. اگرچہ قاتلوں نے دھمکی دے دی تھی لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بھروسے پر معمولات میں مصروف رہے. زیادہ سے زیادہ قاتل جان لے سکتے تھے نا،
اور جان دینا فاروق اعظم کی منزل تھی. جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر کہ موت تجھ پر آ پڑے یا موت پر تو جا پڑے. جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر کہ موت تجھ پر آ پڑے یا موت پر تو جا پڑے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صبح کے لیے مسجد نبوی تشریف لائے اور قاتل زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر انتظار میں بیٹھا ہے. جو ہی نماز شروع ہوئی گھات سے نکلا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے خنجر کے وار کیے. اسلام کا یہ بازو شمشیر افغن، اسلامی جلالت کا مرقع، غیرت دینی کی پہچان اور اسلامی عادل کے ضمن میں روشنی کا عظیم مینار زخمی ہو کر زمیں بوس ہونے لگا. عقب میں کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن کا بازو پکڑا، مسلح پر کھڑا کرتے ہوئے فرمایا میرے تڑپنے کا وقت آیا ہے، تم رسول کی امت کو نماز پڑھاؤ. آسمان کی آنکھیں ترس گئی ہیں ان نمازیوں کو دیکھنے کے لیے کہ جو اتنے بڑے حادثے کے باوجود صفیں نہیں توڑتے. قاتل نے بھاگنا چاہا کہ صفوں سے کوئی راستہ مل جائے نکل بھاگوں، لیکن وہ صفیں مسجد میں اونگھنے والے مجاوروں کی نہیں تھیں، مسجد میں جاگنے والے مجاہدوں کی تھیں. اب تو مسجد میں قدم رکھتے ہی جمائیاں آنے لگتی ہیں. جو بیڈ روم میں تڑپتا ہے وہ مسجد میں سوتا ہے. میرے تو مشاہدہ ہے ایک صاحب جو سجدے میں گئے سلام پھرنے تک نہ اٹھے. صرف یہ نہیں کہ اٹھے نہیں، خراتوں نے پوری مسجد کو آباد کر دیا. ہر شخص ان کے خراتوں سے معزوز ہو رہا تھا. لیکن وہ محمد عربی کے شاگرد تھے، وہ شناسا تھے عشق کی اداؤں کے. وہ مجاور نہیں تھے، مجاہد تھے. فیروز نے بھاگنا چاہا لیکن جب کوئی راستہ نہ ملا تو مایوس ہو کر اس نے اپنا وہی خنجر جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے میں استعمال کیا تھا وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا، اپنے سینے میں اتار دیا، اپنے سینے میں اتار دیا اور نقش کر گیا، نقش کر گیا یہ ادا کہ عمر کے دشمنوں کی پرانی علامت ہے کہ وہ اپنے خنجر سے اپنا سینہ، اپنے خنجر سے. اب ذرا ترقی ہو گئی ہے، اب ذرا اس سلسلے نے ترقی کی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. وہ رشک جنت میں پہنچ گئے اور عمر کے دشمن انگاروں پہ لوٹ گئے. قرآن پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اہل ایمان کے لیے، رحمت للعالمین کے سچے وفاداروں کے لیے قرآن کا اعلان ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم
ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے اللہ، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، جس دن دنیا کے سارے رشتے ناکارہ ہو جائیں گے، اس دن مجھے رسوائی سے بچا لینا۔ ابراہیم علیہ السلام التجا کر رہے ہیں، اور رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے از خود اعلان کیا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ وہ دن یعنی حشر کا دن کہ جس روز رب العالمین اپنے پیغمبر کا کبھی سر نیچا نہیں ہونے دے گا، اور نبی کے وفاداروں کا بھی سر نیچا نہیں ہونے دے گا۔ میرا محبوب بھی سربلند، اس کے رضاکار بھی سربلند۔ وہ حشر میں یوں نظر آئیں گے کہ ان کے آگے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور، ہر طرف سے تجلیات کی ہماہمی ہوگی، اور محمد کے رضاکاروں کا عاشقانہ سفر ہوگا۔ یہ نور جو ہے نا، یہ تو رحمت للعالمین کے غلاموں کا کیا کہوں، خدمت گار کہہ دوں، یا رفیق سفر کہہ دوں، یا گرد راہ کہہ دوں، گرد راہ کہہ دوں۔ میرے جن دوستوں نے نور نور کی رٹ لگا کر اسلامی معاشرے میں کنفیوژن پیدا کی ہے اور ینگ جنریشن کو مایوس کیا ہے، انہوں نے اصل میں مقام انسانیت کو سمجھا ہی نہیں۔ مقام انسانیت نوریوں سے بہت بلند ہے۔ جب یہ مقام انسانیت کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات سمجھنے کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فاروق اعظم تو مرکز انوار و تجلیات میں پہنچ گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، جس کو ہم جنت نہیں رش کے جنت کہتے ہیں۔